بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صوم المحرم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے محرم کا جو روزے ہیں اس پر جو ہے یہ باب باندھا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ فضیلت والے ہیں تو فرمایا وہ شہر اللہ کے مہینے کے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کا مہینہ المحرم، یعنی محرم کا مہینہ ہے۔ اب جتنے بھی مہینے ہیں وہ سارے اللہ جل شانہ کے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 12 مہینے پیدا کیے، نہیں سمجھ میں آئی؟ لیکن یہاں پر اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، یہ تشریف کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ، اس کو اللہ نے بیت اللہ اپنا گھر کہا ہے، یہ بھی تشریف کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اس مہینے کی عزت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس روزے کا حکم دیں گے کہ میں اس کو رکھوں، یعنی کون سا روزہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال تم سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تھا، حالانکہ یہ سوال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا اور میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو کہا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس محرم کے روزوں میں، یعنی اس محرم کے مہینے میں ایک گھڑی، ایک دن ایسا ہے جو بڑا برکت والا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، لیکن آپ نے اس کی تعین نہیں فرمائی۔ جیسے شب قدر کے اندر ایک گھڑی ہے تو اس کی بھی تعین نہیں ہے کہ بھئی رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، وہاں پر انشاءاللہ لیلۃ القدر کے باب میں آئے گا، اس کی وضاحت کریں گے۔ تو دوسرا اس کی ایک فضیلت اور فرمائی کہ اس دن اللہ جل شانہ نے ایک ایسی قوم کی تاب یتوب توباً، توبہ قبول کی، اور ان کو ایک ظالم جابر بادشاہ سے اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ تو پوچھا گیا وہ قوم، فرمایا وہ بنی اسرائیل تھی، کہ 10 محرم کو اللہ جل شانہ نے فرعون کو لشکر سمیت غرق فرمایا، اور بنی اسرائیل کو آپ نے اللہ جل شانہ نے آزادی فرمائی، اور فرمایا ایک قوم کو آئندہ بھی آزادی فرمائیں گے، آئندہ بھی ایک قوم کی اس دن میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اب بعض لوگوں نے اس حدیث کی بنیاد پہ جو واقعہ کربلا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس حدیث کی کڑی بنا کر جوڑا ہے، لیکن محدثین، فقہاء، جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جوڑنا، یہ ایک تو اتفاقی طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہو گئی، تو یہ ایک اتفاق تھا، لیکن یا تو یہ واقعہ ہو چکا ہے محدثین کہتے ہیں، اور یا آئندہ ہوگا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو اس حدیث کے اس کے ساتھ جوڑنا، یہ محدثین نے اس پہ رد فرمایا ہے کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اب واقعہ یا تو ہو چکا ہے یا آئندہ کسی قوم کے ساتھ یہ ہوگا، جو حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کو ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ایک کی آئندہ ہوگی، وہ آئندہ کیا ہے اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ وہ اتفاقی طور پہ 10 محرم کی ان کی شہادت ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس حدیث کے ساتھ اس کو جوڑنے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ غلط ہے۔